أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. جزاکم اللہ واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. یہ جو بچوں نے قرآن پاک مکمل کیا ہے وہ اس طرح کریں کہ آسانی ہو جائے، وہ سب بچے اس طرف بیٹھ جائیں تاکہ انعامات ادھر سے ملنے ہیں، ان کا آنا اور جانا ان کے لیے آسانی ہو. تو جن بچوں نے قرآن پاک مکمل کیا وہ اس سائڈ پہ ہو جائیں، اس طرح دو لائنیں بنا کے بیٹھ جائیں، ایسے ہاں جیسے یہ بچہ اس کے ساتھ ساتھ بیٹھ جائیں. باقی یہ جو چھوٹے بچے ہیں یہ ادھر آ جائیں اور جو بڑے ساتھی ہیں وہ آگے آ جائیں. ایک ماحول بنائیں پنڈال کا، چونکہ اور بھی مہمان آنے ہیں، ان کے لیے بھی آسانی رہے آنے اور جانے میں. یہ ادھر وہی بچے بیٹھے ہیں جنہوں نے قرآن پاک مکمل کیا. اب ایک اور مختصر سی تلاوت محمد عبد الوہاب امجد وہ آئے اور اپنے پیارے انداز میں قرآن پاک کی تلاوت پیش کرے. یہ چھوٹا سا ننھا بچہ ہے، ماشاءاللہ بہت شوق رکھتا ہے. اللہ اس کو قرآن کا قاری بنائے، اسلام کا داعی بنائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، جزاکم اللہ واحسن الجزاء. اب ترتیب کے ساتھ حمد و نعت اور نظم کا سلسلہ شروع ہونا چاہتا ہے. سب سے پہلے آپ کے سامنے نظم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا ننھا منا نعت خواں محمد عبداللہ اشرف وہ آئے اور اپنے خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے نظم پیش کرے. آپ جتنی توجہ اور شوق کے ساتھ سنیں گے تو ان بچوں کا حوصلہ بڑھے گا. اگر آپ کا دھیان اور آپ اپنی باتوں میں اشاروں میں مصروف رہیں گے تو پھر یقین مانیے ایسا ٹھیک انداز نہیں ہے.
یہی انداز اچھا ہے کہ آپ پورے ہمہ گوش ہو کر توجہ کے ساتھ ان بچوں کی حوصلہ افزائی اس انداز میں فرمائیں کہ آپ ان کی طرف دیکھیں، یا اب یہ پڑھ رہے ہوں ماشاءاللہ پڑھیں، سبحان اللہ پڑھیں، انشاءاللہ یہی بچے میدان میں اتریں گے اور انشاءاللہ دین کا ڈھیروں زیادہ کام کریں گے۔ اب آتا ہے محمد عبداللہ اشرف وائے اور اپنے خوبصورت انداز میں کلام پیش کرے۔ شاعر کیا خوب کہتے ہیں، توجہ سے سماعت ہوں۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھے گا اللہ لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے صحابہ پہ قربان جاؤں، پیارے صحابہ پہ قربان جاؤں، جس نے سکھایا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر رب العلا نے، اللہ اکبر رب العلا نے، ہر شے پہ لکھا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، اللہ رب العزت اس بچے کو اس کا شوق اور اس کی محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس طرح یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کلام پیش کر رہا تھا، اللہ اس کا یہ کلام پیش کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنائے، اور اسی طرح یہ نبی پاک کی تعریفیں ہر میدان میں کرتا رہے، اور انشاءاللہ کل قیامت کے دن اس کے لیے نجات کا، ان کے والدین کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کلام پیش کر رہا تھا، اور آقا علیہ السلام کا نام اس کلام میں بار بار آ رہا تھا۔ تو آقا علیہ السلام کا جب نام مبارک آئے تو اہل ایمان جب نام حضور کا سنیں تو وہ خاموش رہنا چاہیے، ان کو خاموش رہنا چاہیے، تو آپ تو خاموش تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بہت ہی انسان بخیل ہے، کنجوس ہے، کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے۔ تو جب یہ بار بار پڑھ رہا تھا اور خود وہ درود بھیج رہا تھا، لیکن ہماری زبانیں خاموش تھی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب قرآن کی تلاوت پیش کی جائے، سبحان اللہ، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی آئے تو اس وقت آپ نے زبان سے کیا کہنا ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ کے سامنے ایک اور ننھا منا بچہ محمد عمر خرم۔ اچھا بات یہ ہے کہ یہ دونوں بچے، یہ ہمارا جو نعت خواں بھائی محمد اشرف ہے، اس نے ان کی تیاری کروائی ہے، ان کو پر محنت کی ہے۔ اللہ رب العزت بھائی اشرف کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ بچے چونکہ شوق رکھتے تھے تو اس لیے انہوں نے ان کو بڑی محنت کے ساتھ تیار کیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ عبداللہ اشرف نے بڑے ہی پیارے انداز میں نعت پیش کی، کلام پیش کیا۔ اب آپ کے سامنے قاری بنیامین عابد صاحب الحمدللہ مجھے اشارہ ہوا ہے کہ وہ تشریف لا چکے ہیں، تو اب یہ عمر خرم یہ آئے اور نعتیہ کلام پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سونا جگ تے شاہ امم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا،
کوئی عبداللہ دا چین چمے کوئی زلف چمے کوئی نین چمے کوئی زلف چمے کوئی نین چمے چمن جبریل قدم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا زندہ قبراں وچ پیندیاں سی آقا آئے بیٹیاں کہندیاں سی آقا آئے بیٹیاں کہندیاں سی تیرا آونا ساڈے کم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا جگ تے سردار او آیا ہے جدی کل کائنات رعایا ہے جدی کل کائنات رعایا ہے امت دا بن حاکم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا سونا جگ تے شاہ امم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا سونیاں سونیاں زلفن میرے پیر دیاں جس دیاں انگلاں جس دیاں انگلاں چنی اسمانی چیر دیاں سونیاں سونیاں زلفن میرے پیر دیاں اللہ سونا اے کرم کماوے ساڈے خواب چ مدنی آوے ساڈے خواب چ آقا آوے اکھیاں بکھیاں سونے دی تصویر دیاں سونیاں سونیاں زلفن میرے پیر دیاں او دا مکہ شہر پیارا او دا طیبہ اکھیاں دا تارا او دا طیبہ اکھیاں دا تارا ان کیا باتاں نے زمزم دی تاثیر دیاں سونیاں سونیاں زلفن میرے پیر دیاں او دا مکہ شہر پیارا او دا طیبہ اکھیاں دا تارا او دا طیبہ اکھیاں دا تارا اور کیا باتاں نے زمزم دی تاثیر دیاں سونیاں سونیاں زلفن میرے پیر دیاں ماشاءاللہ جزاکم اللہ احسن الجزاء. اللہ رب العزت اس بچے کی محنت میں بھی اور زیادہ برکتوں کا نزول فرمائے. بڑے پیارے انداز میں الحمدللہ یہ نعت یا کلام پیش کر رہا تھا. آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ الحمدللہ آج کے ہمارے اس پروگرام کے خصوصی مہمان اور مین خطیب حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب حفظہ اللہ تعالی وہ الحمدللہ مسجد میں اندر آ چکے ہیں اور وضو کرنے گئے ہیں. ہم ان کو اہلاً سہلاً مرحبا کہتے ہیں. انتظار کی گھڑیاں ختم.